السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کی عوام. میں ایک دفعہ پھر ایم کیو ایم کے کارکنوں سے مخاطب ہوں اور میں ان کو ایک بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان یا ایم کیو ایم کے اندر کسی بھی گروپ کے اندر ہوں. یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ جن ہزاروں کارکنوں نے اپنی جانیں دیں ان کو کیا حصول ہوا، جنہوں نے الطاف کے لیے جانیں دیں ان کو کیا حصول ہوا، اور جنہوں نے ان کی جانوں کے مرہون منت منسٹریز پکڑی، چیئرمین بن گئے، تو ان کو کیا حاصل ہوا. آج کے دن وہ لوگ جو 92 کے اندر کئی ایم کیو ایم کے کارکنوں کے قتل عام میں شامل تھے، وہی آج ایم کیو ایم کے اندر منسٹریز لے کے بیٹھے کئی سال تک، اور آج اپنے آپ کو قیادت پہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں، جائیدادوں پہ جائیدادیں بنا رہے ہیں. مگر ایم کیو ایم کی شہداء کے خاندان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. کئی واقعات تو ایسے بھی سننے میں آتے ہیں کہ ان کو کئیوں کو مجبوراً مشکل فیصلے اپنی زندگیوں میں کرنے پڑتے ہیں. جہاں پر آج تک 107 ایم کیو ایم کے کارکنان مسنگ ہیں اور چیئرمین خالد مقبول کے کان پہ جون تک نہیں رینگتی، مگر جب اس سے ان باتوں کا سوال کیا جائے کہ تمہاری قیادت کے اندر وہ 107 کارکنان کا کیا ہوگا، تم 8 سال یا 9 سال سے تم کہتے ہو کہ تمہارا ویژن بڑا دور کا ویژن ہے، تو کیا تمہارے ویژن میں کیا ان 107 کارکنوں کی واپسی بھی ہے؟ یا یہی تمہارا ویژن ہے خالد مقبول کہ تمہاری جماعت کے اندر مخصوص ٹولہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، کروڑ پتی ارب پتی بنتا جا رہا ہے، اور جو مہاجر کارکنان جن کے خاندانوں نے جنہوں نے شہادتیں دی ہیں ان کے خاندان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور ایم کیو ایم پاکستان کے ورکر جو تمہارے ساتھ بھی کھڑے ہیں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے خالد مقبول کہ تم چیئرمین تو بن گئے، مگر تم نے قوم کو مزید رسوا و ذلیل کرا دیا؟ تم اپنی ضد میں کہ تمہیں بہت بڑا ویژن ہے، ویژن صرف یہ ہے کہ تم چیئرمین بن گئے، تم نے پوری قوم کو خجل اور خوار کر دیا. تمہارے ساتھ جو دوسرا مورا امین الحق ہے، جو 1992 کے اندر حقیقی میں گیا، مہاجروں کا قتل عام کرایا، آج وہ جائیدادیں بنا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بہت پراپرٹیز بنی ہیں، کچھ لوگوں نے اس کی فائلیں دیکھی ہیں، ہو سکتا ہے ناچیز کی بھی نظر سے گزری ہو، مگر کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کارکنوں کو کیا ملا، مہاجروں کو کیا ملا، شہداء کے خاندانوں کو کیا ملا؟ ٹھینگا. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ خالد مقبول نے پچھلے دنوں صحت پکڑنی شروع کری. میری اطلاعات کے مطابق جہاں پر قوم کے لوگوں کے علاج کرانے کے پیسے نہیں ہیں، وہاں پر ان کے خاندان اور یہ خود سنا ہے کہ سنگاپور میں علاج کرا رہے ہیں، حکومت کے خرچے پہ کروڑوں روپے خرچ کر کے اپنا علاج کروا رہے ہیں. کیا وہ پیسہ جو کروڑوں روپے اپنی بے ڈھنگ زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے جس سے قوم کو کچھ حاصل نہیں ہوا، کیا وہ پیسے قوم پہ خرچ نہیں کیے جا سکتے تھے؟ کیا ایم کیو ایم کے ماتحت ہسپتالوں کو بنایا نہیں جا سکتا تھا؟ خبر تو اب یہ آ رہی ہے کہ کراچی یونیورسٹی کی زمینوں پہ قبضے کی بات چل رہی ہے، اور خالد مقبول کیوں چپ بیٹھے ہیں؟ حالانکہ فیڈرل منسٹر آف ایجوکیشن ہے، کہیں اس لیے تو چپ نہیں بیٹھے ہوئے کہ ان کے پکے دوست جس کی وجہ سے آج وہ چیئرمین بنے بیٹھے ہیں، ان کا معاملہ اس کے اندر شامل ہے. بہرحال کراچی کے مسئلوں پہ یہ لوگ چپ رہتے ہیں، نہ ان کی ہمت ہوتی ہے مسنگ کارکنوں کو واپس لانے کی، نہ ان کی ہمت ہوتی ہے لوکل باڈیز کو امپلیمنٹ کرانے کی، 140A پہ بات کرنے کی، کراچی کی ٹوٹی سڑکوں پہ بات کرنے کی، کچرے پہ بات کرنے کی، گٹر پہ بات کرنے کی، حقوق پہ بات کرنے کی، کوٹا پہ بات کرنے کی. کسی چیز کی ان کی ہمت نہیں ہوتی، مگر ان کی ہمت
तब बढ़ जाती है कि जब इन पे कोई उंगली उठाए और सवाल करे तो ये उनको खारिज करने की धमकी देते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर कई कारकुनान ने, जाहिर बातें सामने नहीं, मगर कई कारकुनान ने अब ये फैसला कर लिया है कि इस तरह इस क़यादत को चलने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये जमात किसी एक आदमी की तो नहीं है। खालिद मकबूल तो इंडियन पासपोर्ट पे अमेरिका भाग गए थे। इंडियन पासपोर्ट उन्होंने, इंडियन से उनका पासपोर्ट उनको इसलिए तो दिया नहीं होगा, ये उनके दामाद थे, कुछ लिया होगा तो दिया होगा ना इन्होंने। और अमीन उल हक जो थे वो हकीकी भाग गए थे। आज ये कैसे ठेकेदार बने बैठे हैं? इनके लेफ्ट राइट में कई लोग ऐसे और ठेकेदार बने बैठे हैं जो इस जुर्म में मुर्तकब थे। जहां अमीन उल हक महाजरों के कत्लेआम में अपना हिस्सा डालने वाले थे, वह खालिद मकबूल महाजरों को गद्दारी का लेबल लगवाने में अपना हिस्सा डालने वाले थे। आज हम अल्ताफ हुसैन की बात नहीं करेंगे, हम इन दो की बात करेंगे। मगर जब इन पर सवाल उठाया जाता है तो इन लोगों को मिर्चें लग जाती हैं। ये शिकायतें करते फिरते हैं, धमकियां भिजवाते फिरते हैं, खारिज करवाते फिरते हैं, मगर एक बात भूल जाते हैं कि एमक्यूएम के कारकुनान वो कारकुनान हैं जिन्होंने मुश्किल हालात में अपनी जंग लड़ी है और सर नहीं झुकाए, आज भी खड़े हैं। क्या वो इन टुच्चों की धमकी से डर जाएंगे? मैं आपको आज एक वीडियो दिखाऊंगा। ये एक वीडियो शोधा के खानदान की वीडियो है और बहुत तजस्सुस हुआ कि हम शोधा के खानदानों में जाके पूछें, उनसे पूछें कि क्या हमें जो बताया जा रहा है, जो समझ में सुनाई दे रहा है कि KFC को मदद नहीं हो रही, तो भाई जब इनकी मदद नहीं हो रही तो तुम करोड़पति अरबपति कैसे बन रहे हो? तुम प्रॉपर्टियां कहां से खरीद रहे हो? क्योंकि तुमको नौकरी तो कर नहीं रहे हो। तुम्हें जो तनख्वाहें असेंबलियों से आती हैं वो महाजर शोधाओं के, महाजर वोट बैंक के मरूने मिन्नत आती हैं। तो जब महाजर शोधाओं के खानदान जलील ख्वार हुए में, असीरों के खानदान जलील ख्वार हुए में, तो तुम्हारी औलादें पाकिस्तान से बाहर कैसे पड़ रही हैं? तुम कैसे अरबपति करोड़पति होते जा रहे हो? खास तौर पे कि जब 22 अगस्त के बाद से तुम चेयरमैन बने बैठे हो और अमीन उल हक तुम्हारा राइट हैंड। नाम तो और भी बहुत सारों के लिए जाएंगे, मगर शायद मैं उनको मौका देना चाहता हूं कि वो अपना किबला सही कर लें। तो आए, मैं आपको आज एक वीडियो दिखाता हूं। वो कारकुन काशिफ अमीन जिसने हिम्मत करी कराची में खड़े होके खालिद मकबूल और अमीन उल हक के खिलाफ आवाज उठाने की, जिसको खारिज कर दिया गया थी कुर्बानियों के बाद। सुने, वो एक शोधा के घर पे गया और शोधा की बहन की जबान से सुने कि वो उसने अपनी क्या रुदात उनको सुनाई, और फिर महाजर कारकुनान खुद फैसला करें कि हम जो बात इतने दिनों से कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये मत देखें कि ये बात मैं या काशिफ अमीन या कोई और कर रहे हैं। मैं आज खालिद मकबूल के सपोर्टर्स को भी अप्रोच करूंगा, बात करूंगा। मैं अल्ताफ हुसैन के सपोर्टर्स को भी आवाज़ दे रहा हूं, और मैं बाकी भी जो 2-4 लोग हैं उनके सपोर्टर्स को भी बात दे रहा हूं, आवाज़ दे रहा हूं कि तुम भी सोचो कि तुम इन लोगों के लिए कुर्बानियां देते हो और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी फैमिलियों के साथ ये होता है। और ये आज तक अमीन उल हक तो कभी जेल नहीं गया, आज तक खालिद मकबूल मज़े कर रहा है, मिनिस्टर बन गया है, हालांकि हिंदुस्तान के पासपोर्ट पे भागा था, उसके बावजूद भी चेयरमैन बन गया है, सही है, मिनिस्टर भी रहा है। क्या वजह है? कहीं ये तो नहीं है कि इन्होंने तुम्हारा सौदा किया? इस वीडियो को देखें और फिर खुद फैसला करें। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग खैरियत से हैं। मैं कुछ तल्ख हकाइक दिखाने जा रहा हूं अपने कारकुनान को, गैरतमंद कारकुनान को और गैरतमंद जिम्मेदारान को। बेगैरतों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, उठाई गिरों से, चपले सीधी करने वालों से। मैं कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं, वो देखें आप। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आप खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। आपसे एक शिकायत है काशिफ अमीन भाई। जी बोलें। आपको मैं कंटिन्यू सालों से, ज़ाहिर है मुझे पता है आप काफी सालों से इस तहरीक के साथ ज्वाइन है। बाजी देखिए, मेरी वीडियो देखने के बाद जब आप कॉल्स कर रही थी, मेरे पास दर्जनों कॉल्स आ रही थी, सैकड़ों की तादाद में जिम्मेदारों की, कारकुनों की,
اب میں ایک ساتھ سب کو کہاں سے قلم بند کروں؟ لیکن ہم لوگ اپنا رونا کہاں نہیں بتائیں آپ. یہ ہماری لانڈی کی شہید ساتھی ہیں، 92 میں شہید ہوئے تھے. لانڈی یونٹ 85 اور جو نئی یو سی ہے وہ شاید یو سی 16 ہے، لانڈی سیکٹر ہے. اور باقی کی داستان آپ کو یہ سگی بہن ہے ان کی جو شہید ہوئے تھے بھائی، یہ خود بتائیں گی کہ کیا نام تھا، کب شہید ہوئے تھے. جی باجی. سسٹر ہوں ساجد شہید بھائی کی 1992 اپریل 1992 میں ان کو شہید کیا گیا تھا. ان پہ بلاسٹ وغیرہ کیے گئے تھے. اور اس کے بعد جو ہے کہ اس کے بعد مطلب ہمارے ساتھ کوئی ایسا وہ نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کیا گیا کہ جو شہید کی فیملی کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہم تو بس انتظار ہی کرتے رہے ہیں کہ کوئی آئے ہماری مطلب ہمیں پوچھے ہمارے بارے میں. لیکن اسٹارٹ میں تو میرے فیملی پیرنٹس وغیرہ وہ ایک جذباتی فیصلے کر رہے ہیں کہ نہیں آپ جو ہے نا چھوڑیں، آپ لوگ کیا کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن اس کے بعد تو دیکھا جاتا ہے، آپ میری امی کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں. دکھائیں. یہ 8 یہ والدہ ہے، یہ 8 سال سے یہ شہید کی والدہ ہے. یہ دیکھ لیں آپ، یہ شہید کی والدہ ہے. یہ کسی منسٹر کی، کسی عہدیدار کی والدہ نہیں ہے جو آج سو کال ایم کیو ایم کو کلیم کر رہے ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب، یہ آپ کی والدہ نہیں ہے. یہ دیکھ لیں، وہ ہوتی تو ان کا علاج کسی اچھے ہاسپٹل میں ہو رہا ہوتا، امریکہ میں ہو رہا ہوتا یا پاکستان کے بڑے ہاسپٹلوں میں. یہ ایک شہید کی والدہ ہے، اس لیے یہ دیکھ لیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے. اور شہید کے یہ حالات دکھائیں، یہ دکھائیں. یہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی سرکاری ہاسپٹل کے بند وارڈ میں آیا ہوا ہوں. کس طریقے سے یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی گزاری ہے، کس طریقے سے والدہ کا علاج کراتے ہیں، کس طریقے سے گھر کی چیزیں بیچ کے انہوں نے علاج کرایا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ کل سے بیمار نہیں ہے، یہ ایک ہفتے سے بیمار نہیں، 2018 سے بیمار ہے. مطلب کہ 8 سال. جی بالکل. بیٹے کے بعد تو ان کے ہوش ہی بالکل ختم ہو گئے تھے. اس کے بعد 8 سال ہو گئے، لیکن 8 سال سے کسی نے آ کے نہیں پوچھا. کبھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن کسی نے کوئی ہم پر مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آ کر بات کرنا یا کچھ بھی. اور ابھی بھی ہمیں کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، کیونکہ اب اگر بالکل سب کچھ ختم ہو گیا، اس موڑ پر آ کر اگر ہمارے پاس آئیں گے، کیونکہ میری امی اب تو نہ ہونے کے برابر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا سایہ ہمارے اوپر رکھا ہے. وہ اللہ آپ کو بھی اٹیک ہوا ہے؟ بالکل. ابھی 12 اگست کو میں کارڈیو میں ایڈمٹ تھی، ہاسپٹلائز تھی. وہاں پر بھی مجھے سارے ڈاکٹر یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کو کبھی بی پی کی کوئی پریشانی نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ کو کیا اسٹریس اور کیا اسٹریس. یہ آپ دیکھ لیں، یہ ان کارکنوں کے لیے میں آ کے کھلوا رہا ہوں کہ جو سب اچھے کی رپورٹ دیتے ہیں. یہ 8ویں ویڈیو ہے میری. یہ شہید، کیونکہ یہ ٹپیکل کیس تھا تو یہ میں ویڈیو وائرل کروں گا. اس کے علاوہ 7 ویڈیو میرے پاس اور ہیں، وہ بھی شہید کے گھر والوں کی ہیں. یہ اب آ کے آپ کھول لیں آ کے کہ کیا حالت ہے، دکھائیں والدہ کو کس حال میں ہے. یہ پورا شہر دیکھے گا اب یہ تماشا، جو تماشا مہاجر قوم کے ساتھ آپ نے لگایا ہوا ہے، اب یہ پورا شہر دیکھے گا. مجھے بہت ساری تھریڈ تو تھیں، بہت ساری کالز بھی آئی ہیں ویڈیو ڈالنے کے بعد کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ. تو میں آج یہ دکھا کر اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ بھی سائن کر رہا ہوں. مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگ اپنی آنکھیں کھول لیں، خاص طور پہ وہ جو مخلص کارکن ہیں. دیکھ لیں آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا مرنے کے بعد. جب آپ مر جائیں گے آپ کی فیملیوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو اس شہید فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آنکھیں کھولیں اور کھڑے ہوں. کب تک یہ زلالت چلتی رہے گی اور چند خاندان جو ہیں وہ قابض رہیں گے اس ایم کیو ایم میں. یہ دیکھ لیں، یہ ایم کیو ایم کے شہید ساتھی کی والدائیں دیکھ لیں کس حالت میں. دوائیوں تک کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. دیکھ لیں آپ جس حالت میں ہیں. دیکھ لی ویڈیو آپ نے؟ کچھ ہوا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ اب یہ مت سوچنا کہ یہ ویڈیو میں نے یا کاشم امین نے بنوائی ہے. بھول جانا ایک دفعہ. یہ سوچنا کہ کیا خالد مقبول نے ان کے ساتھ انصاف کیا؟ نہیں. کیا امین الحق نے ان کے ساتھ انصاف کیا؟ نہیں. تو جب یہ لوگ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں تو تم لوگ ارب پتی کروڑ پتی کیسے بن رہے ہو؟ سوچنا ضرور. جے مہاجر. پاکستان زندہ باد.